میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اپنی ضرورتیں اللہ کو سنانی چاہیے۔ جو آدمی اپنی ضرورتیں اللہ کے غیر کے سامنے رکھتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے، اور جو آدمی اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیر سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کی یہی تعلیم ہے، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب مدد چاہیے تو اللہ سے مدد مانگو، مخلوق سے نہیں۔ مخلوق سے مانگنے سے اللہ کو غصہ آتا ہے۔ میرے بیٹے کو کوئی ضرورت پیش آئے گی، کسی اور سے کہے گا تو مجھے تو غصہ آئے گا نا، یار تم مجھے بدنام کر رہے ہو، لوگوں سے خواہ خواہ مانگ رہے ہو، فقیر بن گئے ہو، بھکاری بن گئے ہو، تمہیں کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگو، اوروں سے کیوں مانگ رہے ہو تم؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ہمارے حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے کہ میں نے مولی احسان سے، یعنی مولانا احسان صاحب، جب ان کو پڑھنے کے لیے داخل کرایا بہاولپور میں، تو حاجی صاحب نے ان کا ذہن بنایا تھا کہ بھئی جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو فرمایا یہ ہمیشہ کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو یہ نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے۔ ایک دفعہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے نفل پڑھ کے پہلے اللہ سے مانگ لیا ہے، پھر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس میں بڑی عزت ہے، کسی سے نہ مانگیں، برداشت کریں، صبر کریں، ہمت سے کام لیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس آدمی پہ بھوک آئے اور 3 دن تک کسی پہ اظہار نہ کرے، کسی پہ ظاہر نہ کرے، 3 دن تک صبر کرے، پیسے بھی نہیں ہیں، آٹا بھی نہیں ہے، روٹی بھی نہیں ہے، سالن بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن کسی کو بتا بھی نہیں رہا، چپ خاموش، اللہ کو سب پتہ ہے۔ 3 دن تک جس پہ فاقہ رہا اور اس نے کسی پہ ظاہر نہ کیا، اللہ تعالیٰ اس پر 1 سال کی برکت والی روزی کا دروازہ کھول دیں گے۔ آسان ہو گیا نا، 3 دن بھوکے رہ لو، 1 سال کا دروازہ کھلو، پھر 3 دن بھوکے رہ لو، پھر 1 سال کا دروازہ کھلو، پھر 3 دن بھوکے رہ لو، پھر 1 سال کا دروازہ کھلو۔ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے۔ روز کمانا، روز دنیا کے لیے دھکے کھانا کتنا مشکل کام ہے۔ صرف 3 دن فاقہ برداشت کر لو، پانی پیتے رہو، سورہ فاتحہ پانی پہ پڑھ کے اس کو پیتے رہو، فاتحہ میں شفا ہے۔ اور یقین رکھو 3 دن کی بھوک برداشت کر لی، 1 سال کی برکت والی روزی کا دروازہ کھل گیا۔ تو ہر کام اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ طالب علمی کے زمانے میں یہ مزاج بنانا آسان ہے، بعد میں مشکل ہے۔ طالب علمی میں سب سے آسان ہے۔ ابھی اگر مزاج بنا لو نا کہ میں نے کسی سے نہیں ابو سے بھی نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ پیسے ختم ہو گئے، اب جماعت میں جانا ہے، یا اللہ تو ہی انتظام کر، اللہ کر دے گا۔ ہماری جماعتیں جاتی تھیں دور دور، ہماری جماعتیں دور جاتی تھیں 5-10 کلومیٹر دور، تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں امی صاحب سے کہتا تھا کہ مجھے خدمت میں لگا دیں، وہ مجھے خدمت میں لگا دیتے۔ پھر میں سامان لے کے ساری جماعت کے لیے پیدل جاتا، جماعت کے ساتھ جاتا تو گاڑی میں جانا پڑتا، گاڑی میں جاتا تو کرایہ دینا پڑتا، تو پیدل جاتا تھا، اور پھر کھانے کے وقت میں غائب ہو جاتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اللہ کو پتہ ہوتا تھا۔ اپنی ضرورتیں اللہ کے غیر سے چھپانا، اللہ کو سنانا، اس کا ابھی سے مزاج بناؤ۔ اس کا مزاج بنا لیا، بادشاہوں کی زندگی گزارو گے، کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تمہیں۔ محتاج وہ ہوگا
کہ جس کی ضرورتیں زیادہ ہوں، جس کی ضرورتیں اتنی نہ ہوں، محتاج نہیں ہوتا۔ تکیہ رکھ کے سونا سنت ہے، لیکن میں نے جان کے تکیہ نہیں رکھا، تاکہ کبھی تکیہ نہ ہو تو ایسے نہ مجھے پھر نیند نہ آئے۔ میں تکیہ رکھتا ہی نہیں تھا، بستر جان کے نہیں بچھاتا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کبھی بستر نہ ہو تو مجھے نیند ہی نہ آئے۔ بغیر بستر بغیر تکیے، ایسے ہی اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اپنے غیر کی محتاجی سے بچائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے، جو کام پیش آئے وضو 2 رکعت، وضو 2 رکعت، وضو 2 رکعت، کر وضو پڑھ نماز۔ یہ ہمارے پرانے بزرگ کہتے تھے، جب بھی کوئی کام پیش آئے کر وضو پڑھ نماز، کر وضو پڑھ نماز۔ مانگ اس سے جو دیتے ہوئے تھکتا نہیں، جو زیادہ مانگنے سے اکتاتا نہیں، کریم ایسا کہ نہ مانگو تو غصے ہوتا ہے، نہ مانگو تو غصے ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔